الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد ارب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. اس کتاب حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جملہ اسالیب کو بیان فرما دیا اور اس بات کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے انسانوں کو ان تمام چیزوں سے خبردار فرما دیا جو ان کو جہنم کے راستے پہ لے کے جانے والی، جو ان کو تباہی کے گڑھے میں گرانے والی ہیں. حضرات گرامی قدر، راستے دو ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو انسانوں نے اپنی سوچ و فکر کے ساتھ، اپنے ہوائے نفس کے ساتھ، اپنی من مرضی کے ساتھ چنا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی بلندیوں سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے. جو راستہ انسانوں نے اپنی من مانی کے ساتھ چنا اس کا نتیجہ تباہی ہے، جہنم کے انگارے ہیں، دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے، زری کی جاڑی ہے، ببول کے کانٹے ہیں، زقوم کا درخت ہے، جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں، مائے حمیم ہے، چیہو پکار ہے، شور و غوغا ہے، اور اس کے مد مقابل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتلایا ہوا راستہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راضی رہنے والی خوشگوار زندگی ہوگی. حضرات گرامی قدر، وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں انسانوں کو سمجھایا اور بتلایا، اس راستے کو کما حقو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت مطہرہ کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہر سال ماہ شعبان کے اندر صحیح بخاری شریف کے ملک بھر میں دروس ہوتے ہیں، جن دروس کے اندر اس بات کا التزام کیا جاتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور مطہرہ کو
لوگوں تک منتقل کیا جائے اور ان کو یہ بات سمجھائی اور بتلائی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو قرآن مجید کی سورہ الحمد سے لے کر ناس تک انسانوں کے لیے نازل کیا گیا، اس کا حقیقی معنی اور مطلوب کیا ہے۔ ایک معنی اور مطلوب قرآن مجید کا وہ ہے جو انسان اپنی مرضی کے ساتھ متعین کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور کئی ادوار کے اندر کرتا رہا۔ غلام احمد پرویز کا یہ تصور تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے تنہا قرآن کافی ہے۔ اسی طرح امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایک ناحلف انسان جو اصل میں مصر کا ایک بایو کیمسٹ تھا، راشد الحلیفہ نے بھی اس تصور کو پیش کیا کہ تنہا قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم سیرت امام بخاری کی بات کرتے ہیں یا صحیح بخاری شریف کے دروس کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم در حقیقت انسانیت کو اس بات سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید اتارا تھا اس کے مطلوب اور اس کے مفاہیم کو متعین کرنے کے لیے ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے جا بجا مقامات کے پر اس حقیقت کا بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تم سب لوگوں کے لیے حضرت رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی اعلان فرما دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو تو حضور علیہ السلام کے اسوہ کامل کی پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ابلاغ فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی بات کو مانا ہے اس نے در حقیقت حضور اقدس اور حضور انور کی بات کو نہیں مانا بلکہ اس نے مالک کائنات کی بات کو مانا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی بات اور اس کی صفات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطا سے بھی پاک ہیں، سہو سے بھی پاک ہیں، نسیان سے بھی پاک ہیں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے قوم کو ورگلانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس سوال کو رکھا تھا، کہا فما بال القرون الاولی، جو دنیا سے چلے جانے والے لوگ ہیں ان کے انجام کار کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ان کا علم میرے پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ کبھی اس کو نسیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا پرفیکٹ اور اتنا پرسائز ہے کہ ہم اپنی سانسوں کو نہیں جانتے لیکن وہ ہمارے یوم ولادت سے لے کر یوم وفات تک ہر سانس کو گن رہا ہے۔ ہم ایک منٹ کے اندر اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو نہیں جانتے لیکن وہ ہمارے شکم مادر سے لے کر ہماری قبر کی وادی تک اترنے تک ہمارے دل کی ہر دھڑکن کو جان رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا، سینکڑوں جنگلات میں ہزاروں درختوں کو پیدا کیا اور ہر درخت کے اوپر ہزاروں پتوں کو پیدا کیا۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، کوئی پتا ایسا نہیں جو مالک کائنات کے اذن یا اس کے علم کے بغیر کائنات میں گرتا ہو۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہوتا ہے رحم مادر کے اندر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کل کیا ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قطعی ہے۔ اسی طرح حضرات گرامی قدر، ہمیں کتاب و سنت سے یہ علم بھی حاصل ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی جو ہے ہر قسم کی خطا سے پاک ہے، اس لیے کہ ہم نے علم کو حاصل کیا، علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نصیر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض جبل الحفظ آیت من آیت اللہ امام بخاری تک پہنچی۔
حضرت امام بخاری نے علم کو حاصل کیا، ترجمان سنت حضرت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام دار الحجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شیخ القرہ حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت محدث امت محدث ملت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب حضور کی باری آئی وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، غفار الذنوب سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، ذوالجلال والاکرام سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، غافر الذنب سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، اول سے حاصل کیا، آخر سے حاصل کیا، ظاہر سے حاصل کیا، باطن سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، ذوالجلال والاکرام سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، علیم بذات الصدور سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی کا جس طرح اللہ کا علم لا یضل ربی ولا ینسا ہے، اسی طرح حضور کا علم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ہے کہ حضور علیہ السلام کا علم جو ہے اس کے اندر نہ کوئی نسیان کی آمیزش ہے۔ حضور کے حاصل ہونے والے علم کے اندر نہ کسی قسم کے کھوٹ کی آمیزش ہے۔ حضور کو حاصل ہونے والے علم کے اندر نہ کسی قسم کے صاف کی آمیزش ہے۔ حضور نے علم کو براہ راست فعال لما یرید علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضحہ کو قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کی آیات اپنی دلالت کے لیے ہمیشہ حضور علیہ السلام کے فرامین واضحہ کے ساتھ انٹیگریٹ رہیں گی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ عظیم الشان کارنامہ کہ آپ نے حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف فرما دیا، اپنی آئلی زندگی کو نہیں دیکھا، اپنی گھریلو زندگی کو نہیں دیکھا، اپنی زندگی کے دن رات کو نہیں دیکھا، اپنی زندگی کے نشیب و فراز کو نہیں دیکھا، اپنی زندگی کے اتار و چڑھاؤ کو نہیں دیکھا، اپنی زندگی میں آنے والے لمحات کو اور اپنی زندگی میں آنے والے مد و جدر نشیب و فراز کو نہیں دیکھا۔ حضرات گرامی قدر بخاری کی ایک ہی تمنا تھی، بخاری کی ایک ہی لگن تھی، بخاری کی ایک ہی خواہش تھی، بخاری کی تمنا، بخاری کی لگن، بخاری کی خواہش کیا تھی؟ بخاری کی لگن تمنا یہ تھی حضور علیہ السلام کے فرامین واضحہ کو جمع کر دیا جائے، حضور علیہ السلام کے فرامین کو جو ہے اکٹھا کر لیا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھا جا سکے۔ حضرات گرامی قدر جب قرآن مجید کو تنہا سمجھنے کی بات کی جاتی ہے تو اس بات کی طرف ہماری طبیعت راغب ہوتی ہے اور ہم اس بات کو باپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ محض عبث ہے اور اس دعوے کی نہ کوئی بنیاد ہے نہ کوئی حقیقت ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات کے اوپر اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ جس حقیقت کے اپنی توضیح و تشریح اور توضیح تشریح و تفسیر کے لیے ہمیں حضور اطہر کے فرامین واضحہ کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز وسطیٰ کی حفاظت کیا کرو۔ حضرات گرامی قدر نماز وسطیٰ کی حفاظت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ نماز وسطیٰ کون سی نماز ہے؟ حضرات گرامی قدر نماز وسطیٰ جو ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ جب تک ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ تمسک کو اختیار نہیں کریں گے ہم نماز عصر کو پا نہیں سکتے، اور نماز عصر کو پانا تو بڑی دور کی بات ہے۔
فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ہم کسی نماز کی رکعتوں کا بھی بیان نہیں کر سکتے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد کسی ایک نماز کی جملہ رکعتوں کا بیان کر سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جو ہے غلام محمد پرویز کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب جو ہے ڈاکٹر راشد الحلیفہ ملعون کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں احادیث طیبہ کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ جو حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہے اس کو صفا مروہ کا طواف کرنا ہوگا۔ صفا مروہ کے طواف کے لیے کیا آپ کو مروہ پہ پہلے جانا پڑے گا یا صفا پہ پہلے جانا پڑے گا؟ یہ چکر کو مکمل کرنے کا ایک عمومی انداز ہوتا ہے۔ صفا سے لے کے مروہ سے لے کر صفا تک ایک گول چکر مکمل ہوتا ہے، لیکن ہمیں احادیث طیبہ نے بتلا دیا یہ چکر جو ہوتا ہے صفا سے لے کے مروہ تک ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمیں احادیث طیبہ نے بتلا دیا مروہ سے لے کے صفا تک دوسرا چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کے دلالت کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کے لیے ہم احادیث طیبہ کے محتاج ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ کون سے مہینے ہیں جن میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، ہمیں احادیث طیبہ سے علم حاصل ہوا حج کے مہینوں کا مطلب یہ ہے جب آپ شوال کے اندر احرام کو باندھیں گے، جب آپ ذیقات کے اندر احرام کو باندھیں گے، ذی الحجہ میں احرام کو باندھیں گے، تو ایسے عالم کے اندر آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ قرآن مجید سے تنہا اس حقیقت کا تعین کرنا چاہیں آپ کر نہیں سکتے۔ حج کا آغاز یوم الترویہ سے ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ کو حاجی احرام کو باندھتے ہیں۔ اگر آپ تنہا قرآن مجید سے استدلال کو حاصل کرنا چاہیں آپ اس بات کا تعین نہیں کر سکتے کہ حج کا احرام اور حج کا آغاز کون سی تاریخ کو ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، گویا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں انسان اپنی یوم ولادت سے لے کر یوم وفات تک لحظہ لحظہ لمحہ لمحہ قرآن مجید کی دلالت کو سمجھنے کے لیے احادیث طیبہ کا محتاج ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کے پر علی وجہ البصیرت جو ہے پیارا دینا چاہتے ہیں اور اس بات کو لوگوں کے سامنے ببانگ دہل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی دلالت کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث طیبہ سے تمسک کو اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں احادیث طیبہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا عظیم الشان کارنامہ 7500 ایسے فرامین کو بتکرار جمع فرما دیا جن کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بیان ہے، اور اپنی کتاب کی سیٹنگ کے ذریعے اس بات کو سمجھا دیا کہ کتاب کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور اختتام کس بات کے اوپر ہوتا ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس بات کو ثابت فرما دیا کہ انسان کے اعمال کا انجام جو ہوگا، انسان کی زندگی کا انجام جو ہوگا وہ اعمال کے تلنے کے اوپر ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، گویا کہ اس حقیقت کو سمجھا دیا وہ دین جو اصلاح نیت سے شروع ہوتا ہے وہ اعمال کے تلنے کے اوپر جا کے ختم ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ، جس کا دایاں پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَّةٌ، اور جس کا بایاں پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں میں چلا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز کائنات ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محور کائنات ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ انسانوں کے اقوال کی امام ہے، اور غامدی جیسے فکر رکھنے والے لوگوں کے سامنے ہم اس بات کو ببانگ دہل بیان کر دینا چاہتے ہیں اس طرح حضور علیہ السلام کا طریقہ طریقوں کا امام ہے، آپ کی فکر افکار کی امام ہے، آپ کی سوچ تخیلات کی امام ہے، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ انسانوں کے اقوال کی امام ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واضحہ سے تمسک کو اختیار کیے بغیر انسانوں کو کبھی منزل نہیں مل سکتی۔ انسانوں کو منزل کو حاصل کرنے کے لیے
ہر صورت احادیث تمسک کو، احادیث طیبہ سے تمسک کو اختیار کرنا پڑے گا، اور احادیث طیبہ سے تمسک کو اختیار کر ہی کر ہم صحیح معنوں میں قرآن مجید کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح معنوں میں احادیث طیبہ کے ساتھ مضبوط تعلق کو استوار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرما دیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا ھذا بیان للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، اور اس امر کا اعلان فرما دیا ان هو الا ذکر للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہانوں کے لیے نصیحت بنا دیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید بلیغ زبان میں نازل ہوا، فصیح عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کے لیے انسانوں کو احادیث طیبہ سے تمسک کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے فرامین جو ہیں وہ قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے علیحدگی کو اختیار کر کے ہم قرآن مجید کے مطالب کو کبھی بھی سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ہمیں یہ بات کہنے کے اندر کوئی باک نہیں ہے کہ جس طرح مرزائی غلام محمد قادیانی کی بات کو فہم قرآن میں حجت سمجھتے ہیں، اور آگاہانی پرنس کریم آگاہان کی بات کو فہم قرآن میں حجت سمجھتے ہیں، علماء حناف کے یہاں پر علماء حناف کی تفہیم جو ہے وہ حجت کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ جس طرح شیعہ احباب کے نزدیک ائمہ اثنا عشریہ کی بات تفہیم قرآن میں حجت کی حیثیت رکھتی ہے، حقیقی بات جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فقط حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے تفہیم قرآن میں حجت کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضور کی بات آئین ہے، حضور کی بات قانون ہے، حضور کی بات دستور ہے، حضور کی بات منشور ہے۔ ہر شخص غلطی کھاتا ہے، ہر شخص خطا کا پتلا ہے، لیکن رب نے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے تو تنہا آمینہ کے لال علیہ السلام کو بنایا ہے۔ چنانچہ اگر ہم قرآن مجید کی دلالت کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں مضبوطی کے ساتھ قرآن مجید سے تمسک کو اختیار کرنا چاہیے، اور قرآن مجید سے تمسک کو اختیار کرنے کے بعد اپنی زندگیوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت سے تمسک کو اختیار کرنے کے بعد صحیح معنوں میں اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں وہ طریقہ مطلوب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اس طریقے کو اختیار کرنے کا کہ ہم صحیح معنوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضحہ سے تمسک کو اختیار کر لیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عظیم الشان کارنامہ کہ آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور مطہرہ کو جمع فرما دیا اور لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھ دیا، اپنے تبخر علمی کے ذریعے آپ نے لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح فرما دیا کہ دین کا آغاز نیت سے ہوتا ہے اور دین کا اختتام جو ہے وہ اعمال کے تلنے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان کو اصلاح نیت کے ساتھ ساتھ اپنے جملہ اعمال کی تطہیر کر کے اپنے وزنی اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ ہم جو بھی کام خیر کا کریں گے لازماً اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنے کی اور اسوہ رسول سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ احباب کی دعاؤں سے میری طبیعت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بتدریج بہتری کی طرف مائل ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ
دوبارہ پہلے کی طرح خدمت دین کی سعادت سے بہرور ضرور کرے گا، اس لیے کہ میری دعا ہے اور میں آپ کو گواہ بنا کے یہ دعا اللہ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، میری زندگی کا ایک ہی مطلوب ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرات گرامی قدر، زندگی کے اندر ابتلائیں، آزمائشیں، اتار و چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دنوں کو لوگوں کے مابین گھماتے رہتے ہیں، لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو وعدے فرما دیا، الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین بچلنے کی توفیق دے۔ یادہ وضو کے لیے ایک مرتبہ آپ سے معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اس بات کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ ان اللہ یأمر